السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری انسان. آج میں جو موضوع پر ذکر کرنا چاہوں گی وہ ایک عام مسلمان کو ہر دن ہر روز کیا کرنا چاہیے. جیسے کہ خاص دنوں میں تو ہم اہتمام کرتے ہیں. ہر دن ہمیں ایسے رہنا چاہیے جیسے کہ ہر دن ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے. ہمیں دوسرے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی ہے. اگر کوئی سوالی ہمارے گھر پر آئے تو ہمیں انہیں جھڑکنا نہیں ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبھی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے. استطاعت کے حساب سے ان کی مدد کریں. اور مدارس کے طلباء ہیں ان کی طرف سے کئی ان کے فقراء آتے ہیں, ان کی طرف سے ان کے لیے چندہ مانگنے ڈونیشن کے لیے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جیب میں ڈال لیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. وہ ہمارے پیسے کو صحیح جگہ پر پہنچاتے ہیں. تو ہم میں تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم جائے ڈھونڈے کہ کون ضرورت مند ہے. تو جب وہ ہمارے گھر پر آتے ہیں مانگنے کے لیے تو ہمیں ان پر شک نہیں کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے اپنے حساب سے. اور ہمیں اس طرح بننا ہے کہ ہمیں نبی کی زندگی کے تابع اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. نبی نے فرمایا ایک مسلمان اس وقت تک اعلیٰ مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ میرے سنتوں کے تابع اپنی زندگی کو معمول نہ بنا دے. اس کا مطلب ہے ہمیں ایسے کوئی عمل نہیں کرنے چاہیے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیے ہیں. جب ہمارے ڈیزائر سنت یا شریعت سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہمیں اس ڈیزائر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے, کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے. کب کس وقت ہمیں بلاوا آ جائے, موت آ جائے, ہمیں پتہ نہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. آپ نے خود دیکھنا ہوگا جب کوئی عمر نہیں ہوتی جانے کی. جوان چھوٹے بچے جس صحت مند لوگ ایسے ہی ہارٹ اٹیک کارڈیاک ارست سب سنتے ہیں اور ہم سے بچھڑ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہمیں اپنے ڈیزائر کو جب شریعت کے راستے میں آئے تو انہیں اہمیت نہیں دینی چاہیے. ہمیں اللہ کے اور اپنے نبی کریم کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے. دنیا کی زندگی نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک سوئی سمندر کے پانی میں ڈگوئیں گے اس کا ٹپ اور باہر نکالیں گے تو جتنی سوئی پر لگا ہوگا پانی اتنا ہی یہ زندگی ہے ہماری, اور وہ باقی سمندر کا پانی وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے. تو یہ زندگی کچھ وقت کے لیے ہے. ہمیں وہاں پر رہنا ہے. آخرت کے بعد تو وہاں کا انتظام کرنا ہے ہمیں. یہ زندگی کچھ وقت کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا یا اچھا نہیں رہنا, بس ہماری خواہشات اگر ہمارے شریعت کے راستے میں آئے, اس کی خلاف ورزی کرے, تو ہمیں ان خواہشات کو ردی کی ٹوکری میں ہی ڈالنا بہتر ہے. جیسے کہ اب کچھ آج کل چل رہا ہے کہ ہم حجاب نہیں پہنیں گے, مائی باڈی مائی وش, میرا جسم میری مرضی. تو ایسے خیالات کے چکر میں نہ پڑیں.
ہمیں دین کے حساب سے چلنا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کرنی ہے، کیونکہ ہمیں وہیں پر رہنا ہے۔ اور گھر میں ہم صرف اپنی نماز کا خیال نہ کرے کہ دوسرے گھر میں ہمارے پڑھے نہ پڑھے، بس ہمیں وقت پر نماز پڑھنی ہے، ہم دوسروں کو آسانی کرنی ہے۔ اور مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے حقوق ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مرد ATM مشین ہے، جائے پیسہ کمائے، عورتوں کو بھی مردوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے رہنا ہے اپنے گھروں میں، اور اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا جب ہم خیال رکھیں گے، ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے تو زندگی آسان رہے گی، اور دین پر چلنا میں بھی آسانی ہوگی۔ ہمیں ایسا نہیں بس اپنے بارے میں ہی سوچنا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ایسے آسانی کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھے، نماز کے لیے وقت نکال سکے، اپنے شوہر کے لیے بھی آسانی کرنی ہے، غیر ضروری خواہشات کر کے انہیں بس پیسے کمانے کی مشین بنا دے اور وہ دین سے ہی ہٹ جائے، بارہ انہیں پیسے ہی کمانے میں لگ جائے، سے نہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو دیتے ہیں، دیر ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی عالم مفتی عالم ہی دعا کریں گے تو وہ قبول کریں گے، ایسا نہیں، ہر مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی اللہ کی طرف ایک بار سچے دل سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹ جائے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ۔ تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے اچھی کی امید کرے، سنت اور شریعت کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہماری بہتری کے لیے ہے، اور جنت کی تیاری کرنی چاہیے۔ زندگی عارضی ہے، جنت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھنا ہے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کبھی سوچ سکتے ہیں۔ ہم جتنی بھی بہترین سے بہترین جگہ دیکھ چکے ہیں زندگی میں، ہم سوچ سکتے ہیں جتنی بھی بہترین سے بہترین جگہ اس سے بھی بہتر ہے جنت۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے جنت کے بارے میں، کہ ہمیں ایسی جنت کی یہ تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا کرنی چاہیے ہر دن۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب